ہماری خوش قسمتی ہے کہ اردو کے بہت مشہور شاعر جناب راجندر ناتھ رہبر آج ریختہ کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں. ہم رہبر صاحب کا استقبال کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب. رہبر صاحب نے تقریباً 50 سال اردو شاعری کو دیے ہیں اور انہوں نے پچھلے 50 سال کے دوران اردو کی تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال کا مشاہدہ کیا ہے اور آج جس طرح سے اردو شاعری ہو رہی ہے اور ہندوستان پاکستان میں جس طرح سے شعر کہے جا رہے ہیں اس پر ان کی گہری نظر ہے. ان کے بارے میں ایک بات اور ہم اپنے سامعین کو بتا دیں کہ جگجیت سنگھ صاحب نے ان کی ایک نظم تیرے خوشبو میں بسے خط میں جلاتا کیسے، اس نظم کو اپنی آواز دی ہے اور ان کے کئی البمز میں یہ نظم شامل ہے اور بہت مقبول ہوئی. تو آج رہبر صاحب سے ہم ان کے شاعری سے ان کی دلچسپی اور ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں جب اردو کا ماحول تھا پورے بر صغیر میں کچھ باتیں معلوم کریں گے. رہبر صاحب آپ نے 50 سال تقریباً آپ کو اردو شاعری میں ہو گئے، تو آپ شروع میں جب آپ اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے اس وقت اردو کا ماحول کیا تھا اور کس طرح سے آپ کو دلچسپی ہوئی شاعری سے؟ ہمارے اسکول کا ماحول ایسا تھا کہ میرا وہاں شاعر بن جانا ایک قدرتی امر تھا. ہمارے اسکول کی دیواروں پر پہلی جماعت کی دیوار پر شعر لکھا ہوا تھا کہ قدر صحت مریض سے پوچھو تندرستی ہزار نعمت ہے. ہمارے ایک ٹیچر چوتھی کلاس کے مولوی عبدالقادر صاحب ایک شعر اکثر گنگنایا کرتے تھے کلاس میں کہ یا الہی مٹ نہ جائے درد دل، مٹنے والوں کو مٹائے درد دل. آپ کا تعلق پٹھان کوٹ سے ہے؟ ایسے ہے کہ پہلے ہم پاکستان میں تھے. ضلع گرداسپور کی ایک تحصیل تھی شکر گڑھ، تو میرا جنم شکر گڑھ میں ہوا تھا جو اسی نام کی تحصیل کا صدر مقام تھا. تو وہاں جو اسکول تھا وہاں شاعری کا اور اردو کا بڑا ماحول تھا. جیسے آج کل مدرسوں میں بنیادی تعلیم کے نشانات جو گہرے نشانات اردو کی تعلیم کے وہ وہاں پائے جاتے. فارسی بھی پڑھی آپ نے؟ فارسی تو نہیں پڑھی میں نے. فارسی کی یہ ہوئی کہ ہماری 6ویں جماعت میں فارسی ہمیں لگتی تھی. تو جو پنڈت جی تھے سنسکرت اور ہندی پڑھاتے تھے وہ گھر گھر میں گئے ہندو بچوں کے اور والدین کو کہا کہ اگر آپ کے بچے فارسی پڑھیں گے تو ہندی. انہیں دراصل اپنی نوکری کا خطرہ تھا کہ اگر میری کلاس میں بچے نہیں ہوں گے تو میری کلاس نہ کہیں بند ہو جائے. تو اس وجہ سے ہمارے والد صاحب نے ادھر ہمیں ہندی میں ڈال دیا. اچھا. یہ میری زندگی میں بڑی کمی رہی کہ میں نے فارسی نہیں پڑھی. آپ کے والد تو اردو فارسی جانتے؟ ہاں وہ تو جانتے تھے، وہ وکیل تھے وہاں پنڈت ترلوک چند ایڈوکیٹ. پہلے وہ شکر گڑھ میں وکالت کرتے تھے، پھر وہ ادھر پٹھان کوٹ میں ہم آ گئے تھے. جب ہم پارٹیشن کے بعد آوارہ وطن ہوا ہمارا پریوار سارے لاکھوں پریواروں کی طرح، تو ہم یہاں آ گئے. اچھا، ہمارا جو اسکول تھا اس میں ایک ہال کمرہ تھا، وہاں بہت سارے شاعروں کے چارٹ لگے ہوئے تھے، بڑے بڑے ایسے لمبے چارٹ دیواروں پر لٹکے ہوئے. مولانا الطاف حسین حالی، ان کا فوٹو، ان کی زندگی کے حالات اور ان کے چند اشعار، اور اسی طرح مرزا غالب، محمد رفیع سوزا اور ذوق اور مومن، سبھی کے وہ لگے رہتے تھے چارٹ. تو ہماری کلاس کو مہینے میں ایک بار اجازت ہوتی تھی وہاں جانے کی ہال کمرے. اچھا. تو میں سبھی چارٹ پڑھ لیتا تھا باری باری کر کے اور مجھے ان کا بہت سارا کلام اور ان کے حالات زندگی تبھی معلوم ہو گئے تھے. شعر کہنے کب شروع کیا آپ نے؟ شعر تو میں نے جب میں کالج میں گیا، ہندو کالج امرتسر میں داخلہ لیا میں نے میٹرک کے بعد، تو وہاں ایک کالج کا میگزین نکلتا تھا شیوالا، تو اس کے لیے میں 1-2 بار چھپا اس میں. یہ تو پارٹیشن کے پہلے کی بات ہے. ہاں، اور میرے بڑے بھائی صاحب شری ایشور دت انجم صاحب بھی شاعر تھے، اور اس سے پہلے میرے چچا پنڈت گردھاری لال درد شاعر تھے. ان کا جو کلام تھا بیاض
وہ پاکستان میں رہ گئی تھی، اچھا، جس کا ہمیں آج بھی ملال ہے. ہم آتے وقت لا نہیں سکے وہ بیاس ساتھ، کیونکہ پاکستان سے ہم ایسے حالات میں نکلے تھے کہ کچھ ایسے مضطرب الحال و دل ملول گئے کہ گھر کی کھڑکیاں بھی بند کرنا بھول گئے. یہ عالم تھا اس وقت. اپنی جان بچانے کے لیے تو اس وقت تو خاص طرح کی اختر شیرانی بہت مشہور تھے اس وقت. وہ میرے خاص پسندیدہ شاعروں میں سے ہیں. تو یہ رومانی شاعری اس زمانے میں بڑا اس کا شور تھا. اختر شیرانی کے کلام کا تو لوگوں کو انتظار رہتا ہے. جالندھری صاحب، ہاں یہ بڑے مشہور تھے. قمر جلالوی. تو آپ کو کس طرح کی شاعری، رومانی شاعری سے دلچسپی ہوئی؟ مجھے تو اختر شیرانی کی جو رومانی شاعری تھی جی وہ زیادہ پسند تھی، اور وہی میرے محبوب شاعر ہیں. اچھا. اور ان کا کلام بہت چھپتا رہتا تھا ان دنوں، اور وہ بڑے مقبول تھے. میرا خیال ہے اتنے ہی مقبول تھے جتنے ان دنوں اقبال، ڈاکٹر اقبال. لوگوں کو ان کے کلام کا انتظار رہتا تھا. تو شعر، پہلا شعر کیسے کب کہا آپ نے، یاد ہے کچھ آپ کو؟ ہاں جی، پہلا شعر جو میں نے کہا تھا وہ یہ تھے. وہ اس کی بھی ایک بیک گراؤنڈ میں بتا دوں کہ ہند سماچار اخبار نکلتا ہے ایک جالندھر سے، اردو کا بڑا کثیر العشائت اخبار ہے. تو وہ مصرع طرح دیا کرتے تھے. تو انہوں نے مصرع طرح دیا کہ تصویر بن گیا تیری تصویر دیکھ کر. نوریا رام درد ان دنوں اس کے مدیر تھے ہند سماچار کے، جو نریش کمار شاد کے والد تھے. جی. نوریا رام درد وہ اس کے مدیر تھے. انہوں نے یہ مصرع دیا کہ تصویر بن گیا تیری تصویر دیکھ کر. تو میں نے اس پر 5 شعر کہے، جن میں سے 2 شعر چھپے. اچھا. وہی میری پہلی غزل سمجھ لیجئے. وہ 2 شعر میں عرض کر دیتا ہوں. جی اچھا. کہ تو نے لکھا ہے بھول جا گزرے ہوئے وہ دن، تو نے لکھا ہے بھول جا گزرے ہوئے وہ دن، حیران ہو گیا ہوں میں تحریر دیکھ کر. سب پوچھنے لگے میرے دل کی حقیقتیں، ہر وقت تیری یاد میں گمبھیر دیکھ کر. کیا بات ہے. تو وہ نشستیں وغیرہ اس وقت ہوتی تھیں؟ ہاں، نشستیں پٹھان کوٹ میں ہوتی تھی. 15 روزہ، پھر ماہانہ ہونے لگی، پھر 6 ماہی ہونے لگی، پھر ابھی سلسلہ ختم ہی ہوتا جا رہا ہے یہ. ہاں، تو اس زمانے میں دیکھیے جو ہماری مشترکہ تہذیب تھی جس میں سارے مذاہب کے لوگ شامل تھے، تو اس میں ہندو بھی، مسلمان بھی، سکھ بھی، سارے لوگ اردو شاعری کو اپنا اظہار کا ذریعہ بنا رہے تھے. یہ وہ زمانہ تھا جب ہم خالص اردو کے مشاعرے پڑھا کرتے تھے، اور جہاں مخلوط مشاعرے ہوں، جیسے پنجابی والے شاعر بھی ہوں، اس میں ہندی والے بھی ہوں، اردو والے بھی ہوں، اس میں ہم شامل ہی نہیں ہوتے تھے. وہ ایسا زمانہ تھا. لیکن اب تو اردو والے ملتے نہیں اتنے، تو مخلوط مشاعروں کا رواج ہے. تو اس زمانے میں کچھ بعض لوگ، بعض شعراء جو بہت مشہور تھے، اور دھیرے دھیرے ان کے نام گم ہوتے چلے گئے حافظوں سے. تو کچھ جیسے میلا رام وفا صاحب تھے، وہ ہریانہ میں کافی ان کی عزت تھی، بڑا اسٹار شاعر تھے، بڑی شاگرد تھے ان کے. اس طرح کے پنجاب میں کچھ لوگ جو آپ کے رابطے میں آئے ہوں؟ دیکھیے ان دنوں میں جوش ملسیانی سب سے مقبول شاعر تھے پنجاب میں، اور استاد شاعر تھے، اور ان کے شاید 500 کے قریب شاگرد تھے. جی بالکل. اس کے بعد نام آتا ہے پنڈت میلا رام وفا کا. وہ انہوں نے وطن عزیز کی لڑائی میں کی آزادی کی لڑائی میں بڑا حصہ بھی لیا، اور 2 سال انہوں نے جنگ آزادی کی ایک نظم لکھنے کے سلسلے میں. نظم کا عنوان تھا اے فرنگی. اس میں 2 سال انہیں قید با مشقت بھی ہوئی تھی، اور ان کے بہت سارے شاگرد پٹھان کوٹ میں تھے. تو اکثر پٹھان کوٹ وہ آیا کرتے تھے، اور مجھے بہت دفعہ ان کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع ملا. 1958 میں انہوں نے اپنی کتاب اردو میں شائع کی تھی، سنگ میل. جی. تو کچھ لوگ مجھے کہتے رہتے تھے کہ ان کا کلام ہندی میں آنا چاہیے. تو میں نے اب ایک کتاب سنگ میل ہندی میں ترتیب دے کے چھپوائی ہے. ان کا ایک مصرع بہت مشہور تھا زمانے میں، شعر کہنے کا سلیقہ سیکھ میلا رام. وہ زمیندار اخبار کے ایڈیٹر تھے. انہوں نے شعر کہا تھا کہ توڑتا ہے شاعری کی ٹانگ کیوں اے بے ہنر. شعر کہنے کا سلیقہ سیکھ میلا رام سے. وہ شعر کہا تھا انہوں نے. نانک چند ناز تھے ایک شاعر، بڑے ہلکے قسم کے شاعر تھے، اور پربھات اخبار کے وہ ایڈیٹر تھے، اور شاعری بھی کرتے تھے. اور ان کا کوئی گھٹیا شعر پڑھ کے تو جو زمیندار اخبار کے مدیر صاحب تھے، انہوں نے یہ شعر کہا تھا کہ
کہ توڑتا ہے شاعری کی ٹانگ کیوں ہے بے ہنر. تو کتنے شعراء رہے ہوں گے آپ اس زمانے میں 60 کے آس پاس آپ کے شہر میں؟ ہمارے شہر میں 15-20 ہر وقت ہی رہتے ہیں. اب بھی اتنے ہیں لیکن وہ ہندی والے ہیں موسٹلی. جی. تو اب کیا آپ کو تبدیلی محسوس ہوتی ہے؟ اب یہی ہے کہ اردو ایک طرح سے قائم تو ہے لیکن وہ اس کی رسم الخط جو ہے وہ لپی اس کی بدل گئی ہے. ہندی میں لوگ چھپاتے ہیں، ہندی ہی پڑھے ہوئے ہیں، اردو پڑھے ہوئے نہیں ہیں. وہ کہیں بھی لفظش کھا سکتے ہیں تو اس لیے وہ اپنا کلام اردو والوں کو دکھا لیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود میرے خیال سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اردو شاعری سے دلچسپی میں اضافہ ہو رہا ہے. ادھر کچھ دنوں سے بہت نئے نوجوان اردو شاعری کی طرف آ رہے ہیں. تو یہ لگتا ہے کہ پچھلے 10-20 سال میں جس طرح سے ایک لوگ زبان سے اردو سے دور ہوئے تھے، اب تھوڑا سا قربت بڑھ رہی ہے، لوگ واپس آ رہے ہیں. اب لوگ یہ محسوس کرنے لگ گئے ہیں کہ اردو ایک بہت اچھی زبان تھی، اسے ہم نے نظر انداز کیا ہے تو ایک قسم کی ریوائول ہو جاتی ہے کسی چیز کی. وہی عالم ہے اس وقت. اور بہت سے لوگ نوجوان طبقہ جو پڑھا لکھا ہے وہ اردو شاعری کی طرف اور اپنی وہ خزادہ ذہانت کی وجہ سے اور اپنی ایجوکیشن کے طفیل وہ اردو شاعری کر رہے ہیں. تو آپ بھی رہنمائی فرما رہے ہیں نئے شاعروں کی؟ ایسے ہے کہ میں کسی کو اپنا شاگرد تو نہیں کہتا لیکن میں دوستانہ مشورے دیتا ہوں شاعروں کو جو میرے پاس آتے ہیں نوجوان، کیونکہ اس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اردو کی ترویج و ترقی میں اضافہ ہوتا ہے. تو اس لیے میں ان کی کرتا رہتا ہوں مدد. اور ہر وقت 30-40 لوگ میرے رہتے ہیں سمپرک میں. تو میرا خیال ہے کہ میری ٹوٹل ادبی زندگی میں شاید 200-250-300 لوگوں نے مجھ سے استفادہ کیا ہوگا اور اب بھی کر رہے ہیں. تو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اور آپ کی اس سلسلے میں آپ کی رائے چاہوں گا کہ اردو اور اردو زبان اور اردو شاعری کا جسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مستقبل تاریخ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ روشنی کے آثار پیدا ہو رہے ہیں اور تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے اور ایک خوش آئند مستقبل ہمارے سامنے ہے. ہاں، اردو کا مستقبل روشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا ایک کمزور پہلو ہے یہی کہ وہ اس کی جو ہے نا لپی میں اس کا رسم الخط وہ اگر قائم رہے پھر تو بہت اچھی بات ہے. کیونکہ جس زبان کا رسم الخط ختم ہو جاتا ہے اور دوسری لپی میں لکھا جائے وہ لطف نہیں رہتا. اب ہم اگر ہندی میں غزل پڑھیں کہیں کسی جگہ تو ہمیں وہ لطف نہیں آتا جو اردو میں پڑھ کے آتا ہے. بہت بہت شکریہ اجند ناتھ ربر صاحب، آپ تشریف لائے ہمارے ڈھکتا کے اسٹوڈیو میں اور یہ سلسلہ شکریہ آج یہاں ختم کرتے ہیں. پھر یار زندہ صحبت باقی.